Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. First of all, I welcome you at the platform of channel Khaja Fareed Lectures. Today we will start English first year. Class first year को हम start कर रहे हैं, जिसमें book 1 का chapter 1 short story जो है, जिसका नाम है बटन बटन, उसको हम start करेंगे आज. उसकी translation, उसके most important synonyms, उनको हम फुली तौर पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं. टाइटल क्या है हमारी शॉर्ट स्टोरी का? बटन बटन. बटन क्या होता है? एक बटन जो है एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसको हम जब प्रेस करते हैं तो कोई ना कोई इवेंट रूनुमा होता है. यानी जब हम लाइट का बटन ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होगी, जब हम फ़ैन का बटन ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन होगा. यानी हम इनपुट देते हैं बटन को, बटन हमें फिर रिटर्न में आउटपुट देता है. तो बटन बटन का मतलब क्या है? इसमें पूरा जो चैप्टर है बटन पे ही रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है. बटन के गिर्द मतलब इतनी कैरेक्टर्स का किरदार नहीं है जितनी बटन का किरदार है. तो सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के. बटन बटन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि मेजर कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं हम उनको, वो कौन कौन से हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जी. कैरेक्टर्स हमारे पास जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मा है. पहले नंबर पे हमारे पास नॉर्मा है जो कि वाइफ ऑफ आर्थर है. आर्थर कौन है? सेकंड नंबर पे है आर्थर. दे आर कपल, मैरिड कपल. एंड नॉर्मा जो है वो सेल्फिश है, वो एक लालची किस्म की है. बट आर्थर इज़ अ जेंटलमैन. ये दोनों मियाँ बीवी हैं लेकिन इन दोनों के मिजाज जो हैं आपस में नहीं मिलते. थर्ड कैरेक्टर जो है हमारे पास वो ये है मिस्टर स्टीवर्ट. मिस्टर स्टीवर्ट कौन है? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये वो है, प्रोसिक्यूटर है यानी प्रेजेंटेटर है. कोई चीज़ बेचने आता है, ये बंडल लेकर आता है, इसका भी मेन किरदार है यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में. नॉर्मा और आर्थर आपस में मियाँ बीवी हैं. मिस्टर स्टीवर्ट जो है ये एक कारोबारी यानी बंदा है जो कि इनके पास एक बटन यूनिट लेकर आता है और इनको सेल करने की कोशिश करता है. इनको मतलब बटन यूनिट के बारे में बताता है कि किस तरह आप बटन यूनिट को दबाएंगे और किस तरह आपको रिवार्ड मिलेगा इसके बदले में. तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस कर लेते हैं. बाद में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं इसमें उनको डिस्कस करेंगे ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी भी बेस्ट रहे और यानी मवाद भी आपको अच्छा मिल जाए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं. द पैकेज वॉज लाइंग. बंडल पड़ा हुआ था. पैकेज, पैकेज मीन बंडल. वॉज लाइंग पड़ा हुआ था. बाय द फ्रंट डोर, मेन दरवाजे की तरफ, मेन दरवाजे के पास. अ क्यूब शेप्ड, एक मुकब शक्ल का. क्यूब मीन मुकब यानी क्यूब शेप्ड का एक कर्टन था. अ क्यूब शेप्ड कर्टन सील्ड विद टेप. अ क्यूब शेप्ड कर्टन, एक मुकब शक्ल का डब्बा, सील्ड जो जुड़ा हुआ था, विद टेप, टेप के साथ. बंडल पड़ा हुआ था सामने वाले दरवाजे की तरफ. वो किस तरह का था इसकी वजाहत हो रही है कि अ क्यूब शेप कार्टन सील्ड विद टेप, एक मुकब शक्ल का कार्टन था जिसको टेप के साथ बंद किया गया था. देयर नेम एंड एड्रेस, उनके नाम और पते, प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से लिखे गए थे. उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया था. लिखा हुआ क्या था? इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है कि ये हू बहू लफ्ज़ उस पर लिखे हुए थे. मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लेविस, 217 E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016. यहाँ पे 10016 जो है ये क्या है? एरिया कोड है. 10016 क्या है? ये एरिया कोड है यानी उस एरिया का एक किस्म का कोड दिया हुआ है. 10016 ये हाथ से लिखा गया था. नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसको ऊपर उठाया.
unlocked the door, दरवाज़ा अनलॉक किया यानी खोला, and went into the apartment, और घर के अंदर दाखिल हो गई, घर के अंदर चली गई. It was just getting dark, अभी अंधेरा छा रहा था. मतलब शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का वक्त था, जब अंधेरा अभी छा रहा था, मुकम्मल तौर पर भी नहीं छाया था और मुकम्मल तौर पर रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा छा रहा था. जस्ट मीन जैसे हम कहते हैं आई एम जस्ट कमिंग, जस्ट का मतलब अभी, मैं अभी आ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा छा रहा था. आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रायलर, ब्रायलर पर, चूल्हे पर मेमने के टुकड़े, मेमने की चांपें उलटने के बाद, यानी चूल्हे पर मेमने की चांपें रखने के बाद, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो बैठ गई पैकेज को ओपन करने के लिए, पैकेज को, बंडल को खोलने के लिए, वो नीचे बैठ गई पैकेज को खोलने के लिए. इनसाइड द कर्टन वाज अ पुश बटन यूनिट, कर्टन के अंदर एक दबाया जाने वाला बटन यूनिट था, फास्टनड, जो कि जुड़ा हुआ था, जिसका कनेक्शन था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स के साथ, एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स के साथ उसका कनेक्शन था, उसको जोड़ा गया था. अ ग्लास डोम, एक शीशे का मेहराबी, डोम मीन DOME, डोम, मेहराबी यानी गुंबद नुमा, मेहराबी या गुंबद नुमा. कवर्ड द बटन, उसने बटन को ढांपा हुआ था. अ ग्लास डूम कवर्ड द बटन, एक शीशा जो कि मेहराब नुमा था, गुंबद नुमा था, उसने शीशे बटन को ढांपा हुआ था. नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने कोशिश की टू लिफ्ट इट ऑफ, इसको उखाड़ कर फेंकने की, उखाड़ फेंकने की यानी उखाड़ने की, उस बॉक्स को, उस यानी बटन यूनिट के साथ जो मेहराबी शक्ल का शीशा था, उसको उखाड़ फेंकने की नॉर्मा ने कोशिश की. बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो एक ही जगह पर जुड़ा हुआ था. शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को टर्न किया यानी घुमाया, उल्टा किया. एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और उसने एक फोल्ड किया हुआ पेपर देखा, उसमें एक फोल्ड किया हुआ यानी तह किया हुआ एक पेपर देखा. स्कॉच टेप्ड, जो कि स्कॉच टेप किया गया था, टेप के साथ उसको जोड़ा गया था. टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के नीचे वाले हिस्से की तरफ उसको जोड़ा गया था. शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको उखाड़ फेंका. उस पर कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM. कॉल ऑन यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब है कि मिलने आना. कॉल ऑन या कॉल अपॉन दोनों का सेम मीनिंग है, कॉल ऑन या कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है मिलने आना. अगर होता मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल यू एट 8 PM, तो इसका मतलब था कि मिस्टर स्टीवर्ड आपको कॉल करेगा यानी फ़ोन करेगा. बट इसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, कॉल के साथ ऑन है या अपॉन है, इसका मतलब क्या होगा कि मिस्टर स्टीवर्ड आपको रात 8 बजे मिलने आएगा. ये उस पर लिखा हुआ था. नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच, नॉर्मा ने बटन यूनिट को रख दिया नीचे अपने साथ पड़े सोफे पर. मिस्टर स्टीवर्ड, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच, नॉर्मा ने सोफे पर रख दिया उस बटन यूनिट को, अपने साथ पड़े सोफे पर रख दिया. शी रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, स्माइलिंग ये लफ्ज़ जो है स्माइलिंग, ये पूरी शॉर्ट स्टोरी में, पूरे इस चैप्टर में इसका मेन किरदार है स्माइलिंग. शी रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, उसने दोबारा पढ़ा उस लिखी हुई तहरीर को मुस्कुराते हुए, यानी मुस्कुरा इसलिए रही है कि कोई एक नई कारोबारी यानी पिच है, ये कोई नया कारोबारी करतब है. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हे बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो वापस किचन की तरफ गई. टू मेक द सलाद, सलाद बनाने के लिए. चंद लम्हे बाद वो सलाद बनाने के लिए किचन की तरफ गई. द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, दरवाजे की घंटी रात 8 बजे बजती है. I'll get it, Norma called from the kitchen,
نارما کچن سے آواز دیتی ہے کہ میں دیکھوں گی. حالانکہ اس وقت آرتھر موجود ہوتا ہے, وہ جانے لگتا ہے شاید دروازہ کھولنے کے لیے, بٹ نارما جو ہے وہ آواز لگاتی ہے کہ I will get it, میں دیکھوں گی یعنی اسے. آرتھر واز ان دا لیونگ روم ریڈنگ. آرتھر رہائشی کمرے میں پڑھ رہا تھا. آرتھر بھی آ چکا تھا, بٹ نارما آواز دیتی ہے کہ میں دیکھوں گی. جب وہ جاتی ہے دروازے پر, دیر واز اے اسمال مین ان دا ہال وے, تو مین گیٹ پر دروازے پر ایک چھوٹا سا آدمی تھا. ہی ریمووڈ ہز ہیٹ, اس نے اپنی ہیٹ کو اتارا. ایز نارما اوپنڈ دا ڈور, جو ہی نارما نے دروازہ کھولا, جیسے ہی نارما نے دروازہ کھولا اس نے اپنی ہیٹ کو اتارا. مسز لیوس, وہ سوال کرتا ہے, مسز لیوس, ہی انکوائرڈ پولائٹلی, اس نے شائستگی کے ساتھ چھان بین کی, اس نے شائستگی کے ساتھ انکوائری کی کہ آپ مسز لیوس ہیں, کیا آپ مسز لیوس ہیں؟ تو نارما ریپلائڈ یس, جی ہاں, آئی مسٹر اسٹیورڈ, میں مسٹر اسٹیورڈ ہوں. او یس, او اچھا. اس کو وہ بات یاد آتی ہے کہ جو ٹائپڈ نوٹ اس نے پڑھا تھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا مسٹر اسٹیورڈ ول کال آن یو ایٹ 8 PM. تو 8 PM بھی ہیں اور وہ بندہ اپنا نام بھی مسٹر اسٹیورڈ بتا رہا ہے, تو وہ سمجھ جاتی ہے اچھا وہ. نارما ریپریس دا اسمائل, نارما پھر اپنی ہنسی کو, اپنی مسکراہٹ کو قابو کر لیتی ہے, یعنی مسکرانا چاہتی ہے بٹ نہیں مسکراتی, روک لیتی ہے خود کو. شی واز شیور نو اٹ واز اے سیلز پچ, اب اس کو یقین آ چکا تھا کہ یہ ایک کاروباری ترکیب ہے. وہ پہلے بھی مسکراتی ہے یہی سوچ کے کہ یہ کوئی کاروباری ترکیب ہے, اب مطلب واضح ہو گیا, پروو ہو گیا کہ یہ واقعی ایک کاروباری ترکیب ہے. may I come in? asked Mr. Stewart, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مسٹر اسٹیورڈ پوچھتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ I am rather busy, میں قدرے مصروف ہوں. نارما سیڈ, نارما جواب دیتی ہے I am rather busy, میں تھوڑی مصروف ہوں, تھوڑی بہت یعنی مصروف ہوں, اتنی مصروف بھی نہیں ہوں کہ بالکل آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. بٹ ہم دیکھتے ہیں نا, ہمارے دروازے پر کوئی اگر آتا ہے کوئی چیز بیچنے کے لیے, اگر ہم نے نہیں لینی ہوتی تو ہم ایسے ہی اس قسم کے بہانے بناتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں, فی الحال ہمیں ٹائم نہیں ہے آپ کی بات سننے کے لیے, لہٰذا آپ چلے جائیں. تو نارما بھی وہی بیہیو کرتی ہے کہ I am rather busy, میں تھوڑی مصروف ہوں, میں قدرے مصروف ہوں. تو مسٹر اسٹیورڈ جو ہے وہ کہتا ہے ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو واٹ اٹ از, کیا آپ جاننا نہیں چاہتی یہ ہے کیا؟ نارما ٹرنڈ بیک, نارما واپس مڑتی ہے. مسٹر اسٹیورڈز ٹون ہیڈ بین offensive, مسٹر اسٹیورڈ کا جو لہجہ تھا وہ ناخوشگوار تھا. مسٹر اسٹیورڈ جس رویے سے بول رہا تھا وہ نارما کو پسند نہیں آیا. نو آئی ڈونٹ تھنک سو, میں ایسا ہرگز نہیں سوچتی, یعنی میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. شی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا. تو اسٹیورڈ کہتا ہے اٹ کوڈ پروو ویری ویلویبل, ہی ٹولڈ ہر, اس نے اسے بتایا کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی قدر و قیمت والا ثابت ہو سکتا ہے, بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے. مانیٹریلی, نارما چیلنجڈ, نارما نے جواب طلب کیا کہ مانیٹریلی, کیا مالیاتی طور پر, پیسے کے لحاظ سے, یعنی اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ملیں گے کیا؟ تو مسٹر اسٹیورڈ نوڈڈ, مسٹر اسٹیورڈ ہاں میں سر ہلاتا ہے. مانیٹریلی ہی سیڈ, اس نے جواب دیا بالکل آپ کو پیسے ملیں گے. مانیٹریلی یعنی مالی طور پر, واقعی اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے. نارما فراؤنڈ, نارما نے تیوری چڑھائی یعنی ایسے منہ بنایا. شی ڈیڈنٹ لائک دس ایٹیٹیوڈ, وہ اس کا رویہ جو ہے پسند بالکل بھی نہیں کر رہی تھی. وٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سیل, اب کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شی آسکڈ, اس نے پوچھا کہ آپ ویسے بہرحال آپ بیچنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں, کون سی چیز ہے جو آپ بیچ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ سیلنگ سم تھنگ, میں کوئی بھی چیز نہیں بیچ رہا. ہی آنسرڈ, اس نے جواب دیا. آرتھر کیم آؤٹ آف دا لیونگ روم, آرتھر جو ہے لیونگ روم سے باہر نکل آتا ہے. سم تھنگ رانگ, کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ فوراً مطلب آ کے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کیا کوئی گڑبڑ ہے, سم تھنگ رانگ.
مسٹر اسٹیورٹ انٹروڈیوسڈ ہمسیلف. مسٹر اسٹیورٹ اپنا تعارف کراتا ہے, اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے, یعنی اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے. او دا, اس کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا وہ والا بندہ ہے جو کل ہمارے دروازے پر بنڈل پھینک جاتا ہے, پیکج ڈال جاتا ہے, یہ وہی والا بندہ ہے. کیونکہ ایک دن پہلے کی بات ہے اور نارما اس کو بتا چکی ہوگی کہ ایک بنڈل آیا پڑا ہے, باہر دروازے پر پڑا تھا, وہ میں لے کر آئی ہوں. اس نے یقینی طور پر وہ دیکھا ہوگا, اس کا ٹائپ نوٹ بھی پڑا ہوگا, یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسٹر اسٹیورٹ ول کال آن یو ایٹ 8 PM. تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے او دا, آگے ڈیش ہے, یعنی اچھا وہ. آرتھر پوائنٹڈ ٹوورڈ دا لیونگ روم اینڈ اسمائلڈ. آرتھر رہائشی کمرے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مسکراتا ہے. واٹ از دیٹ گیجٹ اینی وے. بہرحال وہ پرزہ ہے کیا, وہ مشین جو آپ نے بھیجی تھی, آپ نے ہمارے ڈور پر پھینکی تھی, وہ چیز اصل میں ہے کیا. nonetheless that is the sorry it wouldn't take long to explain. اس کو ایکسپلین کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. replied مسٹر اسٹیورٹ. مسٹر اسٹیورٹ نے جواب دیا کہ اس کی وضاحت کرنے میں مجھے بالکل کوئی ٹائم نہیں لگے گا, بس تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں, میں آپ کو مکمل طور پر وضاحت کر دیتا ہوں. may I come in, کیا میں اندر آ جاؤں. if you are selling something dash ہے, یعنی مسٹر اسٹیورٹ جو ہے آرتھر سے کہتا ہے may I come in, کیا میں اندر آ جاؤں. تو آرتھر ریپلائی کرتا ہے کہ if you are selling something dash dash, اگر آپ کچھ نہیں بیچ رہے تب ڈیش ڈیش ڈیش. مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ آ جائیں, اگر کچھ بیچنے کی کوشش نہیں کر رہے پھر تو آ جائیں, ورنہ آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے. جیسے ہم جب کوئی پرمیشن لیتا ہے دروازے پر, کہتا ہے کہ may I come in, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. مطلب ایک بچہ ہوتا ہے شرارت کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں, پھر وہ پرمیشن لیتا ہے کہ سر میں اب اندر آ جاؤں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بے شک آ جاؤ بٹ ڈیش ڈیش ڈیش, یعنی اگر دوبارہ وہی آپ حرکت نہیں کرو گے تب آ جاؤ, ورنہ باہر ٹھہرو. یہ بھی اسی طرح کا ہے. if you are selling something, اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں ڈیش 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 then no, پھر مطلب پرمیشن نہیں ہے. آرتھر سیڈ, آرتھر کہتا ہے. مسٹر اسٹیورٹ shook his head. مسٹر اسٹیورٹ اپنا سر ہاں میں ہلاتا ہے, نہ میں ہلاتا ہے. I am not, میں نہیں بیچ رہا, وہ جواب دیتا ہے. آرتھر looked at نارما. آرتھر نارما کی طرف دیتا ہے کہ تم کیا کہتی ہو, مطلب اس کے بارے میں, کیا آنے دیں اندر یا نہ آنے دیں. up to you, she said. وہ کہتی ہے آپ کی مرضی. up to you, آپ کی ہی مرضی ہے, جیسے آپ چاہیں ویسا کر سکتے ہیں. آپ ہسبینڈ ہیں, میں تو ایک وائف ہوں, میں گھر کی خاتون ہوں, گھریلو خاتون ہوں, آپ کو جیسے مناسب لگے بے شک ویسا ہی کر لیں. he hesitated, وہ ہچکچایا, پھر کہتا ہے well, ٹھیک ہے, why not, کیوں نہیں, آ جاؤ اندر. یعنی he said, اس نے جواب دیا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ٹرانسلیشن کا. اب ہم پورے چیپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ جو سینونیمز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ان کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جو بھی اس چیپٹر میں سے MCQs آئیں گے وہ نمبر آپ کے پکے ہیں. یعنی موسٹ امپورٹنٹ جو بار بار پیپرز میں دہرائے گئے ہیں MCQs, انہی میں سے سینونیمز آئے ہوئے ہیں. یہ ذرا میں آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل ورڈ ہے فیوریس. فیوریس مین اینگری. فیوریس آگ بگولا ہونا, یعنی تیش میں آ جانا. اینگری غصے ہو جانا. سیکنڈ نمبر پہ ایپلڈ. ایپلڈ پریشان ہونا, خوفزدہ ہو جانا. اس کے بدلے میں ہے ٹیریفائڈ. اس کا میننگ کیا ہے, ٹیریفائڈ. تھرڈ نمبر پہ ہے نمبلی. نمبلی کیسے ہے, she struggled to her feet and walked into the kitchen numbly, یعنی وہ کچن کی طرف گم سم ہو کر جاتی ہے. نمبلی کا مطلب گم سم, سینس لیسلی, بالکل گم سم, اپنے حواس کھو دینا. اس کے بعد ہے embarrassed. embarrassed کا کیا مطلب ہے, ashamed. embarrassed پریشان ہونا, شرمسار ہونا. ashamed کا مطلب بھی پریشان ہونا یا شرمسار ہونا. اس کے بعد ہے demanded. Are you selling something? نارما demanded, یعنی نارما جو ہے اس سے جواب طلب کرتی ہے کہ کیا تم کوئی چیز بیچ رہے ہو.
ڈیمانڈڈ کا مطلب ہوتا ہے جواب طلب کرنا, مجھے ہر حال میں جواب اس کا چاہیے, تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ڈیمانڈڈ. تو ڈیمانڈڈ کا سینونیم ہے آسکڈ, یعنی ڈیمانڈڈ کا مطلب ہے آسکڈ. اس کے بعد ہے جینین. تو آفر از جینین. جینین کا کیا مطلب ہے؟ ریئل, یعنی حقیقی. جینین حقیقی, بالکل جینین, اور ریئل بھی حقیقی. اس کے بعد ہے ریپریسڈ, دبا دینا, روک لینا, کنٹرول کر لینا. چیکڈ, ریپریسڈ مین چیکڈ. اس کے بعد اسٹانڈڈ. اسٹانڈڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حیران کن ہو جانا, بوکھلا جانا, صدمے میں آ جانا, اور اس کا سینونیم ہے شاکڈ. اسٹانڈڈ مین شاکڈ. انڈیمنیٹی, جو آرتھر کے بیمہ پالیسی ہوتی ہے, انشورنس پالیسی, وہ $25,000 ہوتی ہے, بٹ ان کیس آف ایکسیڈنٹ وہ ڈبل ہو جاتی ہے, اس کی انڈیمنیٹی ڈبل ہو جاتی ہے. تو وہی والا انڈیمنیٹی ہے. انڈیمنیٹی مین معاوضہ. معاوضہ کا کیا مطلب ہے؟ کمپنسیشن, یعنی انڈیمنیٹی مین کمپنسیشن. اس کے بعد ہے نوڈڈ. نوڈڈ کا مطلب ہوتا ہے ایگری ہونا, راضی ہونا, ہاں میں سر ہلانا. تو نوڈڈ مین ایگریڈ. نیکسٹ ہے ایلیویٹر. ایلیویٹر کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیئرز کو کہتے ہیں, جس پہ ہم چڑھ کر نیکسٹ فلیٹ پہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے الیکٹرک لفٹ, جو ہمیں اوپر اٹھا کر لے جاتی ہے. الیکٹرک لفٹ کو ہی ہم ایلیویٹر کہتے ہیں. گارڈڈ. گارڈڈ مین کیئرفل. اس کے بعد ہے سمیش. سمیش کا مطلب توڑ پھوڑ کر دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اسی طرح کریش کا مطلب بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, ریزہ ریزہ کر دینا. اس کے بعد ہے اسٹیئرڈ. اسٹیئرڈ کا مطلب گھور کے دیکھنا, یعنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا, ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا, آنکھ جھپکائے بغیر. یعنی ہماری آنکھ جھپکے بھی نا, تب ہم کسی کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ, آنکھ بھی ہماری بند نہیں ہو رہی, تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیئرڈ. اسٹیئرڈ کا مطلب لکڈ. اس کا سینونیم لکڈ. اس کے بعد ہے امپلسیولی. اس کا مطلب ہے انسٹنکٹیولی. نیکسٹ ہے پیکج. پیکج کا کیا مطلب ہے؟ بنڈل, جس کے اباؤٹ یہ پورا چیپٹر ریوالو ہو رہا ہے, وہی ہے پیکج. اس کا میننگ کیا ہے؟ بنڈل. نیکسٹ ہے شڈرز. شڈرز مین شیورز. ڈسجسٹڈ, ایپلڈ. ڈسجسٹڈ مین پریشان ہونا, ایپلڈ پریشان ہونا, حیران کن ہونا. تو یہ ہمارا پورا لیکچر ہے. اس میں ہم نے ایک پیج پورا ٹرانسلیشن کا کیا ہے. اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ سینونیمز کیے ہیں. اگر آپ یہی سینونیمز کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو آپ کی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. یعنی یہ وہ سینونیمز ہیں جو پیپر میں بار بار دہرائے جا رہے ہیں, اور ہمیشہ سے کافی عرصے سے یہی سینونیمز آ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو فلی طور پر کمپلیٹلی ان کو یعنی ریوائز کر لینا ہے, پکا یاد کر لینا ہے. تب آپ کے یہ اس چیپٹر والے جو نمبر ہیں, اس چیپٹر کے مارکس جو ہیں, وہ آپ کے کنفرم ہو جائیں گے.